الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله حمد و صلاۃ کے بعد فاضل ذیشان عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری ڈاکٹر پروفیسر غلام محی الدین صاحب زید مجدہ، معزز محترم حاضرین و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم سب کو حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رب ذوالجلال اس عظیم الشان مسجد فیضان حضرت کرمہ والا شریف اس کے فیضان کو عام فرمائے اور ہم سب کو یہاں سے علم و نور کے خزانے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروفیسر صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان سے خدمت دین کا بے پناہ کام لے رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خدمت دین کے حوالے سے، علم دین کی تبلیغ و اشاعت کے حوالے سے، علم و فضل کے حوالے سے، صحت و تندرستی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے، مزید عروج عطا فرمائے۔ آپ تو یہاں جمعۃ المبارک کے موقع پر دیگر پروگراموں میں سنتے رہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب کا جو ایک محبوب موضوع ہے درس اخلاق، وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے اور اس کے بڑی دور تک اثرات جاتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کی برکتیں لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے درس اخلاق کے ہی حوالے سے میں نے سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک
تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آپ توجہ کے ساتھ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور پھر ان آیات کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ یہ رب ذوالجلال کا حکم ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے غلاموں کو اور ان لوگوں کو، اپنی امتیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ، جب دونوں نے ایک ایک قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قربانی قبول نہ کی گئی، تو وہ دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کروں گا، تیری قربانی قبول ہو گئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کیا کہا کہ میں ضرور تمہیں قتل کروں گا۔ پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے، اللہ نیک اعمال صرف متقی لوگوں سے قبول فرماتا ہے، نیک اعمال صرف پرہیزگاروں سے قبول فرماتا ہے۔ اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی اور میری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے تو اس میں نے تم سے کون سی زیادتی کی ہے، میں نے کون سا ظلم کیا ہے؟ اگر تیری نیت صاف ہوتی، تیرا ارادہ صاف ہوتا، تیری بھی اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول ہو جاتی۔ اور پھر آگے کہا کہ تو نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے، بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے تو ہمارا کیا جواب ہوتا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوبصورت کردار کا اور اچھے اخلاق کا ذکر قرآن پاک میں کیسے فرما رہا ہے کہ ایک بھائی دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، جبکہ اس کا جواب دوسرا بھائی کتنے اچھے انداز میں دے رہا ہے، لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے تو بڑھا لے، لیکن میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں سارے جہانوں کے رب ذوالجلال سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں خوف ہے اللہ کا، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، لہذا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا دونوں کا گناہ تیرے ہی سر پر ہو، میرا گناہ بھی تیرے کھاتے میں ہو اور تیرا گناہ بھی تیرے کھاتے میں ہو، اور وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، اس کا مختصر خلاصہ، وقت بہت کم ہے، تھوڑا سا خلاصہ میں آپ دوستو احباب کی پیش خدمت کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا قابیل۔ قابیل جب پیدا ہوا تو اس کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی اقلیمہ،
قابیل کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی اقلیمہ. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اقلیمہ کا نکاح حابیل کے ساتھ ہوگا. قابیل کہنے لگا کہ اس کا نکاح میں حابیل کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا، میں خود اس سے نکاح کروں گا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یہ تیری بہن ہے اور اپنی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا تو اس سے نکاح نہیں کر سکتا. تو یہ قابیل حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگا اپنے والد گرامی سے عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ بے ادبی سے کہنے لگا کہ یہ تو تمہاری رائے ہے، یہ تو تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو، یہ تو تم نے خود ہی کہہ دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، میں نکاح کروں گا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلیں، اگر میری بات تمہیں قابل قبول نہیں ہے تو تم یہ فیصلہ رب سے کروا لو، اللہ کی بارگاہ میں تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوگی وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. اب حابیل کی نیت ٹھیک تھی، ارادہ صاف تھا، سچا تھا، اور قابیل کی نیت بد تھی، غلط تھی نیت. اس نے دل میں پہلے ہی فیصلہ کر رکھا تھا کہ فیصلہ رب کی بارگاہ سے جو بھی آئے میں نے نکاح اسی سے کرنا، یعنی رب کا فیصلہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اسی صورت میں نکاح کروں گا جب رب کی بارگاہ سے فیصلہ آئے گا، تم قربانی پیش کر دو، ابھی پتہ چل جائے گا. تو قابیل نے گندم اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کی اور حابیل نے بکری یا دمبا پیش کیا. اس وقت قربانی کی قبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے آگ آ جاتی تھی اور اس کی قربانی کو جلا دیتی تھی یا اٹھا کر لے جاتی تھی جس کی قربانی قبول ہوتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اس کی چیز ویسے ہی زمین پر پڑی رہتی تھی. حابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا ارادہ ہی غلط تھا، نیت ہی خراب تھی، اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی. تو پھر کیا ہوا؟ اس کے دل میں حسد پیدا ہوا. اس کے دل میں کیا پیدا ہو گیا؟ حسد پیدا ہو گیا کہ رب کی بارگاہ سے اس کو یہ عظمت مل گئی، یہ شان مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، اسے نہیں ملنی چاہیے تھی. حسد پیدا ہو گیا اور حسد کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوئی، اور دشمنی کی وجہ سے اس نے دھمکی لگائی کہ میں تمہیں قتل کروں گا. اور پھر اس نے قتل کیا بھی. قتل کر کے 1 سال تک اس کی میت کو اپنے تھیلے میں ڈال کر اٹھا کر گھومتا رہا کہ اب اس کا کیا کروں. تو پھر رب ذوالجلال نے اس کے سامنے، قابیل کے سامنے 2 کبوں کو بھیجا جو آپس میں لڑے. ایک کوا مر گیا، اب دوسرے کوے نے زمین کھود کر چونچ سے کرید کر اس کو زمین کے اندر ڈھانپ دیا. اب یہ کہنے لگا کہ میں کتنا جاہل ہوں، مجھ سے تو یہ کوا ہی اچھا رہ گیا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو اس کی میت کو چھپا دیا، اور 1 سال ہو گیا میں تو اٹھا کے گھوم رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کرنا کیا. تو یہ دنیا میں پہلا قتل تھا، دنیا میں یہ پہلا قتل تھا، اور قتل کبیرہ گناہ ہے. اور یہ کبیرہ گناہ، اس کی بنیاد کیا چیز بنی؟ حسد. اور جب رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، شیطان نے نہیں کیا. رب نے پوچھا کہ تو نے میرے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں ان کو سجدہ کروں، ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا. اس وقت بھی ابلیس کے دل میں جو سب سے پہلی برائی پیدا ہوئی وہ حسد تھی
کہ میں اتنے سال عبادتیں کرتا رہا، لیکن یہ مقام کہ ان کو سجدہ کرو، ان کا ادب اور تعظیم کرو، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ یہ سارے فرشتے مجھے سجدہ کرتے، یہ شان مجھے کیوں نہیں ملی؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں ملی؟ سب سے پہلے اس کے دل میں بھی کیا پیدا ہوا؟ حسد پیدا ہوا، اور حسد کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ پتہ چلا آسمانوں پر سب سے پہلا گناہ حسد، اور زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ حسد۔ یہ ایسی بیماری ہے، یہ ایسی بیماری ہے، کچھ بیماریاں ظاہراً ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں، اور کچھ بیماریاں ظاہراً نظر نہیں آتی۔ جو بیماری نظر آ رہی ہو بندہ اس کا علاج کرنے کی تو کوشش کرتا ہے، دوسرے بھی اس کی طرف تو ترغیب دلاتے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی علاج کر، لیکن جو اندرونی بیماری ہو نہ تو خود بندہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، علاج کی کوشش کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی دوسرا بتاتا ہے کہ تجھے یہ بیماری ہے تو اس کا علاج کر۔ کچھ گناہ ظاہری ہیں اور کچھ گناہ باطنی ہیں، چھپے ہوئے ہیں، روحانی ہیں۔ ظاہری گناہوں سے تو روکنے والے ملتے ہیں ہمیں، جو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اور ظاہری گناہ کرتے ہوئے بندے کو خود بھی شرم آتی ہے۔ اس لیے ظاہراً گناہ جو ہے ان سے تو بندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو باطنی گناہ ہے اور جن کی جڑ حسد ہے اس سے بندہ بچنے کی بھی کوشش نہیں کرتا۔ ظاہری بیماری سے باطنی بیماری زیادہ سخت ہوتی ہے، زیادہ نقصان دیتی ہے، زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ ایسے ہی ظاہری گناہوں سے جو باطنی گناہ ہے وہ بندے کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ کتنا نقصان، کتنا نقصان! حسد کوئی معمولی چیز نہیں، اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی نقصان دہ ہے کہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، کہ اے میرے غلاموں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، حسد سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، یہ نیک اعمال کو ایسے جلا دیتی ہے، ایسے کھا جاتا ہے حسد جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ اب ایک بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، ماہ رمضان شریف میں روزے رکھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے نیک اعمال بہت سے اکٹھے کر لیے ہیں، یہ میری بخشش کا سامان بن جائیں گے۔ کل قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا کہ نہ نماز نظر آتی ہے، نہ روزہ نظر آتا ہے، نہ ذکر نظر آتا ہے، یہ سارے میرے نیک اعمال کہاں چلے گئے؟ پتہ چلے گا کہ میں تو فلاں سے حسد کرتا تھا اور اس حسد کی آگ نے میری ساری نیکیاں جلا دی ہیں۔ اب بندے کے پاس دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ نیکی ہے، اور ہے بھی تھوڑی۔ پہلے ہی ہم نیکیوں سے بہت دور ہیں، پہلے ہی نیکیوں کا ذخیرہ ہمارے پاس بہت کم ہے۔ نمازوں میں کوتاہی، روزوں میں کوتاہی، قرآن پاک کی تلاوت میں کوتاہی، ذکر و اذکار میں کوتاہی، پہلے ہی نیکیاں بہت کم ہیں، اور جو تھوڑی بہت ہیں بندہ کسی گناہ کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے ان نیکیوں سے بھی اعمال دھو بیٹھے اور اسے پتہ بھی نہ چلے، اسے پتہ بھی نہ چلے۔ تو یہ کتنی نقصان دہ چیز ہے، کبھی اس کے جو مضر اثرات ہیں کبھی اسے محسوس تو کریں۔ اور یہ بیماری ایسی ہے الا ما شاء اللہ، یہ نمازی کو بھی لگ جاتی ہے، یہ حافظ قرآن کو بھی لگ جاتی ہے، یہ بڑوں کو لگ جاتی ہے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک۔ اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ شخص جس شعبے میں ہے اس کو عام طور پر اپنے شعبے والوں کے ساتھ حسد ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص کا ہوٹل ہے وہ چاہتا ہے باقی سارے محلے کے علاقے کے ہوٹل بند ہونے چاہیے، صرف میرا چلنا چاہیے۔ ایک شخص کا کوئی سٹور ہے وہ چاہتا ہے کہ بس میرا ہی چلنا چاہیے، باقی سب کے بند ہونے چاہیے۔ اور حسد کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، علامت یہ ہے
کہ جس بندے کے ساتھ حسد ہوتا ہے اگر اس کا کوئی نقصان ہو تو دل میں خوشی ہوتی ہے، اچھا ہو، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور اگر اس کو کوئی خوشی ملے تو دل میں دکھ ہوتا ہے۔ پتہ کیا ہے، اگر اسے نعمت ملی ہے تو نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ نعمت کون دینے والا؟ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، ہمیں بھی بے شمار دی ہیں، ہم تو جو اللہ نے ہم پر نعمتیں کی ہیں ہم تو ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، چہ جائے کہ ہم دوسروں کی نعمتوں پر حسد کرتے رہیں۔ جو بندہ کسی کی نعمت ملنے پر، کسی کو فضل ملنے پر، کسی کو عہدہ ملنے پر، کسی کو منصب ملنے پر اس سے حسد کرتا ہے، چاہتا ہے اس سے ختم ہو جائے، وہ بندہ چھوٹا جرم نہیں کر رہا، وہ رب ذوالجلال کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے۔ وہ کس کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے؟ معاذ اللہ اس کی سوچ یہ ہے کہ رب اس کو شاید معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بندہ تو اس کا مستحق ہی نہیں، رب نے اس کو دے دیا، یہ تو مجھے دینا چاہیے، یہ مجھے ملنا چاہیے۔ رب کے علم پر بھی اس بندے کو اعتراض ہے، رب کی تعلیم پر اور رب کی نعمتوں پر بھی اس بندے کو اعتراض ہے، رب کی تقسیم پر اس بندے کو اعتراض ہے۔ اور جو رب کی تقسیم پر اعتراض کرے، جو رب کی عطا پر اعتراض کرے، اس کے لیے سب سے پہلے ان نعمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ دیکھ کے کہ اس کو یہ کیوں ملا دل میں حسد آتا ہے نا، تو وہ نعمت پھر اسے نہیں ملتی۔ اور اگر بندہ دعا کرے کہ اللہ نے اس کو جو دیا ہے اللہ اسے اور عطا کرے، اس دعا کی برکت سے رب ذوالجلال وہ نعمت اسے بھی عطا کر دیتا ہے، وہ نعمت پھر اسے بھی عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس حسد کا سب سے بڑا علاج ہے وہ یہی ہے کہ جس بندے کے بارے میں حسد پیدا ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، جس کے بارے میں حسد پیدا ہو اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو اور برکتیں عطا فرمائے، اللہ اس کو اور نعمتیں عطا فرمائے۔ 2 4 10 مرتبہ جب دعا کریں گے نا تو دل سے وہ بیماری ختم ہو جائے گی، حسد کی آگ ختم ہو جائے گی۔ حاسد کو اور کوئی نقصان پہنچے نہ پہنچے، جو حسد کرنے والا ہے اپنی نیکیاں جلا کر وہ سب سے بڑا اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اس لیے نہ تو رب کی تقسیم پہ اعتراض ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی کی نعمت، کسی کی شان، کسی کا منصب، کسی کا مقام دیکھ کر اس پر بندے کو جلنا چاہیے۔ دیکھیں جو بہن بھائی ہیں ان کا آپس میں حسد ہوتا ہے، اولاد کو بندہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تیرے چچا کے بیٹے، تیرے ماموں کے بیٹے کہاں پہنچ گئے، تو کیا کر رہا ہے، وہ اتنا کما کے لاتے ہیں، تو کیا کرتا ہے۔ ان کا کوئی نقصان ہو جائے تو پھر اس پہ خوشی ہوتی ہے۔ کلاس فیلو طلبہ اگر استاد سے شابش مل جائے تو سب حسد کرنے لگ جاتے ہیں، اور اگر استاد سے کوئی بےزتی ہو جائے تو سب خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ حسد ہی ہے۔ یہ بڑے سے لے کر چھوٹے تک، جوان سے لے کر بوڑھے تک، بچوں میں ہر جگہ یہ سرایت کر چکا ہے، اور کوئی اس کا سد باب کرنے کے لیے، کوئی اس روحانی بیماری کو بتانے کے لیے، کوئی سمجھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بلکہ سب اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ظاہری گناہوں کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر جو حسد ہے یہ تو سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ جب حسد پیدا ہوتا ہے دشمنی پیدا ہوتی ہے، جب حسد پیدا ہوتا ہے بغض پیدا ہوتا ہے، جب حسد پیدا ہوتا ہے غصہ آتا ہے، جب حسد پیدا ہوتا ہے قتل و غارت گری تک بات چلی جاتی ہے، جب حسد پیدا ہوتا ہے بندہ جھوٹ بولتا ہے، جب حسد پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں بندہ غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اس پر بہتان باندھتا ہے۔ یہ سارے جرم کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ یہ سارے گناہ کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ حسد کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور بندے کو پتہ ہی نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ ایک دوسرے کی نعمتوں پر اس کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اپنے دلوں کو کھلا رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، وسیع رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، رب کی تقسیم پر راضی برضا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو اسی طرح عام کرتے رہنے اور عمل کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔